تو میرے عزیزوں آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ منکرات کے لیے ہم کھڑے ہوں، منکرات کو روکنے، منکرات اور بےحیاں کو مٹانے کے لیے، ہم دیش کو پوترتا دینے کے لیے، پاک صاف کرنے کے لیے، تمام گندگیوں اور برائیوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے ہمیں وطن آواز دے رہا ہے، ہمارا بھارت مسلمانوں کو آواز دے رہا ہے کہ مسلمانوں تم کب اٹھو گے اور کب وہ منظر لاؤ گے جو محمد عربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ آج مسلمانوں تمہاری ضرورت ہے، پوری دنیا کو تمہاری ضرورت ہے، اور تم اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پیغام کے تم سچے امین ہو۔ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم قرآن و سنت کو لے کر اب ان کافروں کے دروازوں پر پہنچو، اب ان امن و سلامتی کے تلاش کرنے والے، ڈھونڈنے والے ان تک پہنچو اور ان کو دعوت دو کہ اگر تمہیں امن چاہیے، سکون چاہیے، آؤ ہم تمہیں اسلام پیش کرتے ہیں، ہم بنجارے ہیں، ہم تاجر ہیں، یہ اسلام ہے، اس کے اندر امن و سکون ہے، آؤ ہم تمہیں اپنا گلے لگا لیتے ہیں۔ تمہارے اپنے بھائیوں نے تمہیں دھتکارا ہے، تمہیں نیچ کہا ہے، تمہیں شودر کہا ہے، تمہیں لتھاڑا ہے، تمہیں رنگ اور نسل اور زبان کے نام پر ستایا ہے، آؤ ہم اپنا سینہ کھولتے ہیں، مسلمان ہو جاؤ، اپنے مالک حقیقی کو پہچانو۔ یہ ہماری تمہاری ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ہم صرف مسلمانوں کے پریچر نہیں ہیں، ہم صرف مسلمانوں کے لیے داعی نہیں ہیں، اب ہمارے رخ کو تھوڑا سا بدلنا پڑے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو آواز دی، ہم نے پکارا اور کہا لوگوں متحد ہو جاؤ، لیکن انہی مسلمانوں میں بہت سارے ایسے مسلمان قرآن و سنت کی آواز سن کر ان کو کھجلی ہو جاتی ہے، وہ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، ان کے ذہن میں خلجان برپا ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے خداؤں سے چھڑا کر حقیقی خدا، حقیقی اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ہمارے نبیوں اور ہمارے پیروں پیغمبروں، ہمارے پیروں اماموں کو چھڑا کر اپنے نبی کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ مسلمانوں یہ ظلم ہے، یہ کیا ہے؟ اس لیے مسلمانوں اب ایک بات سن لو، ہم تمہیں بہت سنا چکے، اب تمہیں سدھرنا ہے، سدھرو، نہ ایسے کٹو گے ایسے مرو گے۔ اب ہماری توجہات زیادہ تر 85% نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے، مکے کی دھرتی پر 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تھی، اور 10 برس کے اندر نماز، روزے، حج، زکات سکھلائے تھے، تربیت کی تھی اپنے ماننے والوں کی، لیکن 13 برس تک گویا 85% زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو دعوت دینے میں صرف کی تھی۔ مسلمانوں ہم سب داعی بنیں، ہم سب اس ذمہ داری کو اپنائیں۔ نبی کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے قیامت تک کہ ان کانٹوں کو یہ جو پھول بن جاتے، یہ انگارے جو ہمارے لیے پھول بن جاتے، ان انگاروں کو ہم نے دہکایا ہے، ہم ان تک نہ پہنچے، ہم نے آپس میں مٹھائی بنائی اور آپس ہی کے اندر ہم بانٹ کے کھا رہے ہیں۔ ہم اسلام کے خزانے پر خود ہی ناگ سانپ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو اسلام نہیں سمجھنے دیتے، کسی کو اسلام کی تعلیم نہیں دیتے، کسی کو ہم اسلام کی طرف نہیں بلاتے۔ آج سے یہ اعلان میں کرتا ہوں، اور میں نے عاقل بھائی سے کہہ دیا، میرے جتنے بھی پروگرام ہوں گے، برادران وطن جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، جو ہماری زبان جانتے ہیں، ان کو بھی دعوت دو، ان کو فرنٹ کرسیوں کے اوپر بٹھایا جائے، ہم انہیں سواگتم کہیں گے، ہم انہیں ویلکم کہیں گے، وہ آ کے سمجھیں، ہم عزت کریں گے، ہم اسلام کی تعلیم بتلائیں گے۔ بنجارے ہیں، اپنا سودا پیش کر رہے ہیں، تمہیں پسند آئے لے لو، نہ پسند آئے ہم تمہارے سینوں میں اسلام نہیں ڈال سکتے۔ انک لا تہدی، ہمارے نبی اپنے چچا کو مسلمان نہ بنا سکے تو ہم تو پرائے ہیں، ہم آپ کو مسلمان کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ اللہ جو سورگ کا بنانے والا ہے، جو نرک کا بنانے والا ہے، وہ اللہ اگر آپ کے بھاگیہ میں سورگ لکھا ہوگا تب آپ مسلمان ہوں گے، اگر نرک لکھا ہوگا تو ہم آپ کو مسلمان نہیں بنا سکتے ہیں۔ ہمارا کام اسلام کے اس اپدیش کو، اسلام کے اس پیغام کو آپ تک پہنچانا ہے، برادران وطن تک پہنچانا ہے۔ اور اے مسلمانوں، چاہے وہ ہندوستان میں رہنے والے ہو یا پاکستان میں رہنے والے ہو، چاہے بنگلہ دیش میں رہنے والے ہو، جہاں کہیں بھی غیر مسلم ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، کوئی بھی ہوں، ان تمام سب اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نئے دور میں ہم داخل ہوں، ہمارا پروگرام بنے کہ ہم غیر مسلموں میں اسلام کو متعارف کروائیں، ان کی زبانوں میں اسلام کو پھیلائیں، ان کانٹوں کو پھول بنائیں، ان ببول کے کانٹوں کو ہم پھول بنائیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دیکھو گے ایک دن آئے گا کہ جو لوگ ایک دن آئے گا، آج وہی لوگ جو تمہیں قتل کر رہے ہیں، آج جو تمہیں جلا رہے ہیں، کیوں جلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم نے انہیں ادب نہ سکھلایا، انہیں احترام انسانیت کی تعلیم نہ دی۔ وہ بیچارے اپنے دھارمک کتابوں میں الجھ کر ہم کو ملچ اور شودر سمجھ کر جلاتے اور کاٹتے رہے ہیں، اور ہم مسلمان کہہ کے رکھتے رہے ہیں۔ سنو مسلمانوں،
غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے۔ مسلمانوں روش کارواں بدل ڈالو۔ اب یہ جو روش تھی کہ ہماری ساری انرجی، ہماری ساری طاقت، ہماری ساری قوت صرف تمام علماء کو دیکھو، صرف مسلمانوں کو مسلمان بنا رہے ہیں، مسلمانوں کو مسلمان بنا رہے ہیں، اور یہ مسلمان کتے کے دم کی طرح 10 برس بھی سمجھانے پر وہی کہے گا کہ میں وجدت علیہ ما ابانا و اجدادنا، اپنے باپ داداؤں کو ہم کہتے ہیں تیری بات نہیں مانیں گے۔ یہ شیطان ان کے بیچ میں داخل ہو کر اتحاد کو پارا پارا کرے گا۔ تو اب چھوڑو، اب تم کچھ بھی ہو کٹو مرو، غوث کو بلاؤ، خواجہ کو بلاؤ، سب کو بلاؤ، کوئی سلطان الہند تمہیں بچانے کے لیے گودھرا پنجاب اور کیا کہتے ہیں گجرات کے اندر آیا؟ بڑی بڑی تعویذیں تم نے لٹکائی ملاؤں کو پیسے دے دے کر کے، کوئی کچھ بچا سکا؟ سب کاٹتے رہے، پیٹتے رہے، جلاتے رہے، اور تم اتنے بزدل۔ ہم نے دیکھا نیوز میں، اخباروں میں ہم نے دیکھا کہ 2-4 ترشول لیے ہوئے 50-50 مسلمانوں کی ٹولیاں آگے بھاگ رہی ہیں، اور 2-4 ڈنڈے اور ترشول یہ انہیں دوڑا رہے ہیں۔ یہ بزدلی کہاں سے آئی؟ یہ بزدلی کہاں سے آئی؟ شرک جو ہوتا ہے وہاں سے بزدلی آئی۔ تم نے اللہ پر توکل نہ کیا، تمہیں ننگے شاہ، برہنہ شاہ، سہاگن شاہ، اجالے شاہ، ادھیرے شاہ، فلانے شاہ تمہیں وہ بہت نظر آئے، تمہیں خواجہ پیا نظر آئے، لیکن تمہیں اللہ نظر نہ آیا، اس لیے تم بھولے ہوئے، بھٹکے ہوئے۔ اب اپنے منزل کی طرف پلٹو، صحیح مسلمان بنو، صحیح دین کو سمجھو اور اتحاد پیدا کرو۔ نہ کوئی حنفی، نہ کوئی شافعی، نہ کوئی قادری، نہ کوئی حنبلی، نہ کوئی چشتی، نہ کوئی سہروردی، نہ کوئی نقشبندی، ہم سب مسلمان بنیں، ہم متحد ہوں، اور جب متحد ہوں گے تو دنیا کے سامنے ایک دعوت رکھیں گے، ایک توحید کی دعوت رکھیں گے، توحید جو وحدت سکھلاتا ہے۔ ہم ان غیر مسلموں کے دروازوں پہ جائیں گے، بھائیوں آؤ ہماری مجلسوں میں، آؤ ہمارے سبھا میں، ہمارے جلسوں میں آؤ، ہم تمہیں اسلام کی باتیں بتلاتے ہیں۔ واللہ جس دن تم یہ کھڑے ہوگے، تمہارے لیے بہت سارے ہندو بھائی بے قرار ہیں، مضطرب ہیں۔ ہم نے تجربہ کیا، ایک بستی کے اندر گئے، ہم نے وہاں پہ دعوت دی اسلام کی، ہم نے کچھ کیسٹیں بانٹی، ہم نے کچھ پیپرز تقسیم کیے۔ میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، مغرب کا ٹائم ہوا، ہمارے اخوان 10-5 تھے، مندر کا پجاری نکلا، گاؤں والوں کو بلایا، گاؤں والے بھی تھے، مندر کا پجاری بھی تھا، سارے تھے، ہم نے ان کی زبان میں اسلام کی بات کری۔ مغرب کا وقت ہوا، لوگوں نے پانی جھاڑو مارا، ان ہندوؤں نے جھاڑو مار کر کے اس کو صفائی کی اور اذان کہی، بڑے ادب اور شاندی کے ساتھ بیچارے بیٹھ گئے، اور ہم نے نماز پڑھی، وہ ہماری حرکتیں دیکھتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تم کب آؤ گے، آئندہ کب آؤ گے؟ بڑا اچھا بیان دیا ہے آپ نے، بڑی اچھی باتیں بتلائی ہیں۔ لوگ پیاسے ہیں، لوگ اسی وجہ سے جانور بن گئے، حیوان بن گئے۔ تمہارے پاس جانوروں کو، حیوانوں کو انسان بنانے کا نسخہ موجود ہے، تم کیوں نہیں آگے بڑھتے ہو؟ تم داعی بن کے آئے تھے اس دنیا کے اندر، اللہ نے تم کو داعی بنا کر کے بھیجا تھا، حکم دینے والا بنا کے بھیجا تھا، تم محکوم ہو گئے، تم مدعو ہو گئے۔ ہم تم کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم یہ فرقے بندیاں بند کرو، تم یہ جماعت سازیاں بند کرو، تم قرآن و سنت کو ہاتھوں میں لے لو۔ آؤ، نہ کوئی حنفی، نہ کوئی شافعی، نہ کوئی مالکی، نہ کوئی حنبلی، آؤ، نہ کوئی بدعتی، نہ کوئی ریلی، نہ کوئی بریلی، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی کوفی، نہ کوئی بصری، نہ کوئی بغدادی، نہ کوئی تیجانی، نہ کوئی خوجی، نہ کوئی بحری، نہ کوئی علانی، نہ سلانی، مارو لات ان سب کو اور آ جاؤ قرآن و سنت کی ایک دہلیز پر۔ آؤ، بولو اس کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ بولو تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ بہت سارے لوگ خاموش ہیں، لگتا ہے کہ ابھی تک ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ اگر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں مٹا دیے جاؤ گے۔ اللہ کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آؤ، رب کا قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، برادران وطن تمہارے منتظر ہیں، تم انہیں دعوت دو۔ تم کہو گے ہم دعوت کی شروعات کہاں سے کریں؟ ہم اڈوانی کو دعوت دیں، ہم بال ٹھاکرے کو دعوت دیں؟ بڑی جلدی لوگوں کی نظر وہیں جاتی ہے۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے جہاد کریں گے، ہم نے کہا دعوت دی ہے، کہا کیوں؟ اڈوانی کو نہیں معلوم ہے اسلام کیا؟ ہم نے کہا آپ نے بتلایا ہے، کہا ہم نے نہیں بتلایا، تو کہا کس نے بتلایا؟ تو چپ۔ ہم نے کہا پہلے دعوت دو پیارے، پہلے دعوت دو ان کو، غریبوں کو، ان تک اسلام نہیں پہنچا۔ اور دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بیٹھ کر کے کہہ دو اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس لگائے اپنے چچا کے پیچھے، اللہ اکبر، آخری سانسوں تک اپنے چچا کے ساتھ کلمتن وہاں جو بہائنڈ اللہ، چچا یہ کلمہ پڑھ لو، اللہ کے ہم بخشوا لیں گے۔ وہ یہودی بچہ بیمار ہوا، محمد الرسول اللہ اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور تیمارداری سرہانے بیٹھ، باپ یہودی ہے، بیٹا بھی یہودی، چہرے پر ہاتھ پھیرا، کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو جنت میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ باپ نے کہا بیٹا محمد جو کہہ رہے ہیں مان لے،
وہ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی. ہم ایسے مکرم بنے, ہم ایسے داعی بنے. ہم نے صدقات اور زکات نکالے, کون کھایا؟ ملے کا پیٹ آج تک نہیں بھر رہا ہے. جتنے صدقات جتنے زکات مولوی وصول کر کے اپنوں میں کھاتا ہے کھلاتا ہے. کبھی کسی کافر کے دروازے پر 4 کلو چاول 2 کلو چاول تم نے ڈالے ہیں؟ کسی غیر مسلم کا بیٹا بیمار ہوا علاج کے لیے تم نے پیسے دیے ہیں؟ تم نے کلیکٹ کیے اس کو دیے ہیں تم نے؟ تم صرف یہ کہتے رہے ہمیں مار رہے ہیں ہمیں مار رہے ہیں. ارے وہ ماریں گے نہیں تو کیا تم کو چومیں گے؟ وہ جانور ہیں, وہ جانور ہیں. ان کو انسان بنانا تمہارا فن تھا, تمہارا ہنر تھا. تم انسان بناؤ ان کو, ان کے دروازوں تک پہنچو. تم اپنے گھر کی مٹھائی اندھا باٹے اپنے ہی گھر میں بانٹ کے کھا رہے ہو. اس خزانے کو تم خود ہی کھا رہے ہو. ارے یہ خزانہ, یہ نعمت, یہ اسلام کی شیتل چھایا, یہ ٹھنڈی خوشبو, یہ ٹھنڈی چھاؤں, یہ میٹھی خوشبو ان کافروں تک بھی پہنچاؤ. ان کو بھی بتلاؤ کہ ہمارا اسلام تالیف قلوب کے نام پر زکات کا 8واں فنڈ تم کو بھی دے رہا ہے. تم بھی کھاؤ, تم بھی پیو, تم کو بھی کمبل ہے, تم کو بھی سوٹر ہیں, تم کو بھی جوتے ہیں, تم کو بھی. جب یہ کون سکھائے گا؟ ہم نے بٹوارا کر لیا, خلاص ہم مسلمان تو کافر. اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, وضع میں تم ہو نصارا. نہ مسلمان بنے, آدھا تیتر آدھا بٹیر. کوئی 70% نہیں 75% سلطان الہند کے چوکھٹ پر مر رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, عرس ہو رہا فلانے ہر جگہ. یہ مسلمان ہیں یہ. ارے اس سے کافری بھلی ہے کافری. اس طرح سے اسلام کے نام پر کلنک کا ٹیکا نہ بنو, صحیح مسلمان بنو, صحیح مسلمان بنو جو محمد رسول اللہ نے بتایا تھا. اور سنو, اور دعوت کا پیغام دو. جو تمہارا دوست ہو, جو تمہارے ساتھی ہو, بزنس پارٹنر ہو, سب کچھ ہو, ایک کمرے میں رہتے ہو, سب کچھ ہو, تو اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنے پریم سے, اپنی محبت سے اسلام کی شکشا دو اس کو. اور سنو, ہر ایک آدمی تقریباً 25 کروڑ مسلمان کم سے کم ہندوستان میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ بولو. اور کچھ کم و بیش پاکستان میں رکھ لو, ہے کہ نہیں؟ بنگلہ دیش میں رکھ لو. 25 کروڑ میں کچھ کروڑ پاکستان میں رکھ لو, بنگلہ دیش میں رکھو, بالخصوص ہندوستانی مسلمان. سنیں, ایک آدمی اگر یہ تہیا کر لے کہ مجھے اسلام, 5 کروڑ مسلمان, صرف 25 میں سے 15 کروڑ عورتیں نکال دو, صرف 5 کروڑ رکھ لو. 5 کروڑ مسلمان اگر یہ عہد کریں کہ ہم سال میں 5 غیر مسلموں کو اسلام کا پریچے دیں گے, اسلام کا تعارف کرائیں گے اور اسلام کی دعوت پیش کریں گے, مسلمان بنائیں گے. 5 ایک مسلمان 5 آدمی. اور مسلمان بنانے کا طریقہ کیا ہو؟ لاٹھی مارنا نہیں. مسلمان بنانے کا طریقہ وہ ہو جو محمد رسول اللہ کی مکے کی گلی میں بڑھیا عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے گٹھر لے کر. اماں دھوپ ہے, کیا کر رہی ہو؟ بیٹا گٹھری نہیں اٹھا پا رہی ہوں, گھر دور ہے, چلو میں اٹھا لیتا ہوں. گٹھری اٹھا کر منزل تک پہنچایا, کہا بیٹا میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں, دینار درہم تو نہیں ہے میں تجھے دوں, لیکن میں تجھے ایک نصیحت ضرور کروں گی. اور وہ نصیحت یہ ہے کہ بیٹا اس مکے کے اندر ایک شخص ہے, اس کا نام محمد ہے, وہ جادوگر ہے, اس کی باتوں میں نہ آنا. یہ بڑی قیمتی نصیحت ہے, پیسوں سے بھی نہیں ملے گی جو میں تجھے دے رہی ہوں. اس کے جادوگری میں نہ آنا, اس کی بات کو نہ ماننا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اماں تم نے اس بچے کو دیکھا ہے؟ اس نوجوان محمد کش کی شکل دیکھی ہے؟ کہا بیٹا دیکھا تو نہیں ہے, لیکن لوگ یہی کہتے ہیں, لوگ ٹیررسٹ کہتے ہیں, دہشت گرد کہتے ہیں, لوگ یہی کہتے ہیں. کہا اماں تو نے اسے دیکھا نہیں؟ کہا نہیں دیکھا. کہا تیرے سامنے جو کھڑا ہے یہی محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بڑھیا نے کیا کہا؟ کہا اگر تو ہی محمد ہے تو یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں, تجھ سے بڑا سچا تو روئے زمین پر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد. یہ ہے کردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ نبی کی کھیتی ہے, نبی کی امت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بھی نبی کی امت ہے. نبی نے ہم کو ذمہ داری سونپی ہے, تو کیا ان بھیڑوں کو مارو گے؟ ان بکریوں کو مارو گے؟ ان بکریوں کو حکمت کے ساتھ اللہ کے حوالے کرو, کوشش کے ساتھ. ہاں ایک موقع آئے گا جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار بھی اٹھائی ہے. اور کیوں اٹھائی ہے اس کا پس منظر بھی سوچو, اس کا پس منظر بھی سوچو کہ جب مکے سے ستائے ہوئے لوگ مدینے کی دھرتی پر امن و شانتی کی سانس لینے کے لیے گئے, مکے والوں نے کہا ہم سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے, ہم وہاں بھی تمہارے لیے جینا حرام. یہ ایک دہشت گردی تھی, اس کے خلاف تلوار اٹھانا کوئی دھرم اس کو برا نہیں کہتا ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی
हुकूमत हासिल करने के लिए तलवार नहीं उठाई। यह भी सुन लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी तलवार उठाई है जुल्म और ज्यादती को मिटाने के लिए और शर और दहशतगर्दी को और आतंकवादियत को